اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ قرآن کریم پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے چھٹا اعتراض یہ آیت ہے اور سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 23 ہے۔ اس کا ترجمہ ہم پہلے سماعت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو اپنے آبا یعنی باپوں کو اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کس بنا پر؟ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہوں، اور جو ان میں سے ان کا ساتھ دے گا، جو ان کو دوست بنائے گا، وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ اعتراض ہے کہ ایمان کے مقابلے میں جو لوگ کفر کو ترجیح دیتے ہوں ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ کافر سے دوستی کرنے سے اسلام منع کرتا ہے، قرآن منع کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، وضاحت اس کی یہ ہے کہ ایک چیز ہے حق اور ایک ہے باطل۔ حق کا ساتھی سب ہیں اور برے کا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ اگر باپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو قانون کا یہ تقاضا ہے کہ بیٹا اس کے حق میں گواہی نہ دے، بلکہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ ایسے ہی اگر بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے، بیٹا غلطی پر ہو، تو باپ کو یہ چاہیے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹے کے فیور میں نہ رہے، بلکہ وہ حق کے ساتھی، حق کا علم بردار رہے۔ اور یہ وہ تعلیم ہے جو سب پر فوقیت رکھتی ہے اور سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ جہاں تک یہ کہا جائے کہ دوست نہ بنایا جائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ والدین آپ کے کیسے ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ہاں، اگر وہ آپ کو ایسی بات پر آمادہ کریں کہ میرے ساتھ تم شرک کرو اور جس کے بارے میں تمہیں علم بھی نہیں ہے، تو تم ان کی اتباع نہ کرو، ان کی بات نہ مانو۔ یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی جہاں بات ہے وہاں ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ باقی قرآن کا یہی حکم ہے، فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور کبھی ان کو نہ جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں اگر بہت سارے معبودان باطلہ ہوں، بہت سارے بت ہوں، بہت سارے پتھر ہوں، اور وہ کائنات کے مقابلے میں اس کو لا کر کے کھڑا کریں، تو اس معاملے میں ان سے دوستی نہ رکھو، بلکہ اللہ ہی کو مانو۔